ماں کی گناہ کی سزا، شیزہ کی دردناک داستان۔ شہر کے ایک با اثر اور خوشحال خاندان میں حامدہ بیگم اپنے 6 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر میں دولت کی کمی نہ تھی، عزت بھی بہت تھی، لیکن حامدہ بیگم کے دل میں اپنی خاندانی شان و شوکت کا غرور بہت زیادہ تھا۔ اس کے 6 بیٹوں میں سب سے زیادہ لاڈلا زید تھا۔ حامدہ بیگم کو یقین تھا کہ اس کا بیٹا ہمیشہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ ایک دن زید کاروبار کے سلسلے میں جرمنی چلا گیا۔ وہاں رہتے ہوئے اس کی ملاقات شیزہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ شیزہ ایک سادہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی والدہ اسی خاندان میں کبھی ملازمت کیا کرتی تھی۔ زید کو شیزہ کی سادگی، اخلاق اور نرم مزاجی بہت پسند آئی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ جب حامدہ بیگم کو اپنے بیٹے کی محبت کا علم ہوا تو وہ شدید غصے میں آ گئی۔ اس نے زید سے کہا، تمہیں اپنے خاندان کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں؟ ہمارے گھر کی بہو کسی غریب گھرانے سے نہیں آ سکتی۔ زید نے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے مضبوط لہجے میں کہا، امی، عزت دولت سے نہیں، انسان کے کردار سے ہوتی ہے۔ میں شیزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ حامدہ بیگم کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ گھر میں کئی دن تک جھگڑے ہوتے رہے۔ رشتہ داروں کو بلایا گیا، زید کو سمجھایا گیا، لیکن وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹا۔ آخرکار زید نے شیزہ سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ شیزہ کو اپنے آبائی گھر لے آیا۔ حامدہ بیگم نے بظاہر بہو کو قبول کر لیا، مگر دل میں نفرت بڑھتی رہی۔ شیزہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ اپنی ساس کا دل جیت سکے۔ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، حامدہ بیگم کی خدمت کرتی اور کبھی جواب نہ دیتی، مگر حامدہ بیگم کے دل کی دیوار نہ ٹوٹی۔ وہ اکثر اپنی بیٹی مریم کو دیکھ کر سوچتی، اگر زید کی شادی اس کی مرضی سے ہوئی ہوتی تو خاندان کی عزت اور بھی بڑھ جاتی۔ مریم اپنی بابی شیزہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو سمجھاتی، امی، شیزہ بابی نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ سب کا خیال رکھتی ہیں۔ لیکن حامدہ بیگم ہر بار یہی کہتی، تم ابھی دنیا کو نہیں سمجھتی۔ کچھ عرصے بعد زید دوبارہ جرمنی چلا گیا تاکہ کاروبار سنبھال سکے۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، شیزہ کا خیال رکھیے گا، وہ اب آپ کی بیٹی ہے۔ حامدہ بیگم نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن زید کے جاتے ہی شیزہ کے حالات بدل گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے تانے دیے جانے لگے۔ کبھی اس کے گھرانے کو نشانہ بنایا جاتا اور کبھی اسے زید کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کہا جاتا۔ شیزہ خاموشی سے رہتی اور ہر رات اپنے شوہر کو فون کر کے صاف اتنا کہتی، آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ زید کو اپنی تکلیف نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر ایک دن حامدہ بیگم کو خبر ملی کہ شیزہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر گھر میں خوشی کی بجائے ایک نیا تنازع لے آئی۔ حامدہ بیگم کو خوف تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد زید کا دل اپنے خاندان سے مزید دور ہو جائے گا۔ اسی دوران اس نے ایک انتہائی خطرناک منصوبہ بنا لیا۔ اس نے اپنے ایک قابل اعتماد ملازم کریم کو اپنے پاس بلایا اور اسے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر کریم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ شیزہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی جائے، کریم نے کانپتے ہوئے کہا۔ بی بی صاحبہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حامدہ بیگم نے اسے دولت اور دھمکی دونوں کا سہارا دیا، مگر اسی وقت مریم دروازے کے باہر کھڑی یہ سب سن چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے آ کر رو پڑی، امی، آپ یہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ صرف خاندان کی عزت کے لیے ایک بے گناہ کی زندگی برباد کر دیں گی؟ حامدہ بیگم نے اسے بھی خاموش کرا دیا۔ اگلے دن شیزہ کو بہانے سے گھر سے باہر لے جایا گیا۔ اسے ایک ویران جگہ پر چھوڑ دیا گیا جہاں وہ مدد کے لیے چیختی رہی۔ کئی گھنٹے بعد جب گھر والوں کو خبر ملی تو ایک جھوٹی کہانی بنا دی گئی کہ شیزہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی ہے۔ گاؤں میں اس کی موت کی خبر پھیل گئی۔ زید کو جرمنی میں اطلاع دی گئی۔ وہ صدمے سے ٹوٹ گیا۔ اس نے فون پر اپنی ماں سے پوچھا، امی، شیزہ کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ حامدہ بیگم نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی۔ زید اپنی بیوی کی آخری رسمات میں بھی شریک نہ ہو سکا، مگر مریم کا دل اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی، آپ نے جو کیا ہے اس کا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ کچھ دن بعد مریم نے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اسے معلوم ہوا کہ شیزہ زندہ ہے اور ایک دور دراز جگہ پر بے بسی کی حالت میں موجود ہے۔ مریم فوراً وہاں پہنچی۔ شیزہ زخمی اور کمزور تھی، مگر زندہ تھی۔ مریم اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، بابی، مجھے معاف کر دے، میں آپ کو پہلے نہیں بچا سکی۔ شیزہ نے کمزور آواز میں کہا، مریم، تم نے آج مجھے ڈھونڈ لیا، یہی میرے لیے کافی ہے۔
مریم اسے اپنے ساتھ لے آئی اور ایک محفوظ مقام پر پہنچایا، لیکن حقیقت زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ جب زید کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی زندہ ہے اور اس کے ساتھ کیا 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 گیا تھا تو وہ فوراً پاکستان واپس آ گیا۔ اس نے اپنی ماں سے صرف ایک سوال کیا، امی کیا واقعی یہ سب آپ نے کیا تھا؟ حامدہ بیگم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بولی، بیٹا میں نے تمہیں کھونے کے خوف اور خاندان کی جھوٹی عزت کے لیے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ زید نے کہا، آپ نے صرف میری بیوی کو نہیں میرے اعتماد کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ الفاظ حامدہ بیگم کے لیے سب سے بڑی سزا بن گئے۔ وقت گزرتا گیا، شیزہ نے اپنی زندگی دوبارہ سنبھالنے کی کوشش کی، جبکہ زید نے اپنی ماں سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ حامدہ بیگم کے پاس دولت اب بھی تھی، بڑا گھر بھی تھا، مگر اس گھر میں سکون نہیں تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ اکیلی بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرتی۔ اسے شیزہ کی آواز سنائی دیتی، مریم کے آنسو یاد آتے اور اپنے بیٹے کا ٹوٹا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ اکثر آئینے میں خود کو دیکھ کر کہتی، میں نے عزت بچانے کے لیے جو کچھ کیا، اس عزت نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے علاج اور آرام کا مشورہ دیا، مگر اس کے دل کا بوجھ کسی اور دوا سے کم نہ ہوا۔ ایک رات اس نے مریم کو اپنے پاس بلایا، بیٹی اگر کبھی شیزہ سے ملاقات ہو تو اسے کہنا کہ تمہاری ماں اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ مریم نے روتے ہوئے پوچھا، امی کیا آپ واقعی ہی اپنی غلطی مانتی ہیں؟ حامدہ بیگم نے کہا، ہاں، میں نے اپنی پوری زندگی ایک غلط خیال کے پیچھے ضائع کر دی۔ مجھے لگا تھا کہ دولت اور خاندان کی عزت انسان کو بڑا بناتی ہے، لیکن آج سمجھ آیا ہے کہ انسان کو اس کا کردار بڑا بناتا ہے۔ چند دن بعد شیزہ اس سے ملنے آئی۔ حامدہ بیگم نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شیزہ میں تم سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ شیزہ خاموش رہی۔ حامدہ بیگم نے کہا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، اگر ممکن ہو مجھے معاف کر دینا۔ شیزہ نے کچھ لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، میں آپ کے کیے کو بھول نہیں سکتی، لیکن اپنے دل میں ہمیشہ نفرت رکھ کر بھی نہیں جی سکتی۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، مگر آپ کا کیا ہوا ظلم کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حامدہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس دن اسے پہلی بار محسوس ہوا، معافی مانگنے سے پہلے انسان کو اپنے ظلم کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ اس داستان کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ چھوٹی انا، طبقاتی غرور اور خاندان کے نام نہاد عزت کے لیے کسی بے گناہ کی زندگی برباد کرنا کبھی درست نہیں۔ محبت کو عزت چاہیے، نفرت کو نہیں، اور جو فیصلہ ہم غصے، غرور یا معاشرتی دباؤ میں کرتے ہیں، اس کی قیمت کبھی کبھی پوری زندگی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ ہمیں ظلم سے بچائے، دوستوں کے حقوق سمجھنے کی توفیق دے اور غلطی کے بعد سچی توبہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔